ہلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کافی دنوں کے بعد آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس چیز پہ کہ جو ہے نا، کیونکہ میں نے کل رات میں نے جب فیس بک چیک کیا اور کافی اکاؤنٹس تھے، کیونکہ ویسے تو انسان بہت زیادہ بزی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ٹائم دینا پڑتا ہے ان چیزوں کو بھی۔ تو میں اکثر یوٹیوب چینل جو میرا جیولوجی ایکسپلورر ہے وہ تو جیولوجی کے حساب سے ہی ہوتا ہے، اس میں سارا کچھ جو بھی مواد میں ڈالتا ہوں وہ جیولوجی کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کچھ جو ہے نا وہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے جو بھائی ہیں، بلکہ میں تو خود ہی ایک بچہ ہوں، لیکن الحمدللہ زندگی نے کچھ ایسا کچھ سکھایا ہے اور ہم نے کافی کچھ ایسے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں، یا ہمارے استاد، ہمارے مینٹور ہمیں کچھ اس طریقے سے ملے ہیں جن لوگوں نے کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ مایوس ہوتا ہوا جو ہے نا ہمیں پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کبھی بھی زندگی سے جو ہے نا آپ مایوس نہ ہو جائیں، کیونکہ زندگی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیے ایک نعمت کے طور پہ آپ کو عطا کی ہے۔ تو اگر آپ اس چھوٹی سی زندگی میں آپ اسی ٹینشنوں اور اسی وجہ سے گزار دیں گے اور جاب کے حساب سے، تو پھر آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بزنس کے حوالے سے بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں آتا ہوں جاب کے حوالے سے۔ سب لوگ کہتے ہیں آج کل کہ یار جاب نہیں ملتی، مارکیٹ میں جاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یار پہلے اگر جاب آتی بھی ہے تو بھی ایکسپیرینس مانگتے ہیں، تو ایکسپیرینس کہاں سے لائیں؟ یہ بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل ہیں دنیا میں، جو آج کل ویسے تو دنیا ایک نارمل طور پہ چل رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن پھر کووڈ کا زمانہ آ گیا۔ تو کووڈ نے صرف ہمیں جو ہے وہ صرف نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے، جہاں پہ میں اپنی پرسنل جو ہے نا میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ کووڈ نے ہمیں نقصان کے بجائے فائدہ زیادہ دیا ہے، اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں سوچیں تو۔ کیسے دیکھیں، پہلے ہمیں آن لائن کام کرنے کا یا آن لائن میٹنگ کرنے کا، آن لائن کلاس اٹینڈ کرنے کا یا کچھ بھی آن لائن کرنے کا ہمیں کچھ علم تھا ہی نہیں۔ میں سچ ہی بتا رہا ہوں، آنیسٹلی مجھے کچھ بھی نہیں تھا پتہ کہ آن لائن واقعی میں بندے جو ہے نا لوگ کتنے کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں تھا پتہ۔ لیکن جب ہم کووڈ کے زمانے سے گزرے، کیا ہوا کہ پوری دنیا جو ہے وہ بند ہو گئی، ہر کوئی اپنے گھروں میں بند ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہو گیا کہ لوگوں نے ان کا جو ہے نا الٹرنیٹو نکالنا شروع کر دیا کہ یار ہمارے اوپر یہ جو، کیونکہ مصیبتیں ہمیشہ آپ کو سکھاتی ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ مصیبت سے آپ سیکھو، کہ آپ نے ایسی کون سی غلطی کی یا اس سے جو آپ کا مشکل ٹائم ہے، اگر آپ نے وہ اچھے سے گزار لیا تو مشکل ٹائم آپ کے لیے بہت بہت زیادہ کامیابیاں لاتا ہے۔ تو کووڈ نے یہی کام کیا ہمارے ساتھ۔ کیا کیا کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یار باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ہم آگے ترقی کیسے کر سکتے ہیں، کسی کو یوٹیوب چینل کا پتہ نہیں تھا، کسی کو آن لائن کام کرنے کا ویب سائٹس پہ پتہ نہیں تھا، مطلب کچھ بھی نہیں تھا پتہ۔ آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے، میں اپنے علاقے کی سارے نوجوانوں کی میں نے جو تصدیق کی ہے یا میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا ہے، کسی کو بھی نہیں تھا پتہ۔ یہ پتہ چلا بعد میں جب جو ہے نا کووڈ کا زمانہ ختم ہو رہا تھا، آ گیا تھا، تو اس پہ جو ہے ہمیں جو ہے نا اس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ تو اس نے کس طریقے سے ہمیں فائدہ دیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ بزنس کرنا سکھایا اس نے ہمیں۔ آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ جو ہے نا اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو ڈونٹ وری، اگر آپ جاب میں سے فار ایگزامپل آپ 10,000 کما سکتے ہیں تو آپ اپنا بزنس لگا کے اس میں سے 50,000 آرام سے کما سکتے ہیں۔ تو بزنس مین یہی کام کرتے ہیں۔ اگر آپ جاب کے لیے پریشان ہیں تو ڈونٹ وری، آپ چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کریں، ایک اسٹارٹ لیں اپنے طرف سے کہ یار ہر ایک سچویشن کو اپنا لیں پہلے تو، کہ یار میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں۔ کووڈ نے جیسے ہمیں سکھایا کہ یار ہم مصیبت سے کیسے نکلیں، ہم آن لائن کلاسز کیسے لیں، تو پھر آن لائن کلاسز آ گئے، زوم میٹنگ آ گئی، دوسری کافی آ گئی، لوگوں نے یوٹیوب سے ہزاروں لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیے۔ تو یہی ہمارا ٹرینڈ جو ہے نا، اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو اس کا الٹیمیٹ نکالیں کہ یار میں جاب اپنی کس طریقے سے نکالوں۔ تو یہ ایک آپ نکالیں اس طریقے سے کہ جیسے بزنس میں نے ڈیورنگ اس میں جو ہے نا وہ ایک آن لائن ویب سائٹ پہ کام کرنا سکھایا تھا، لیکن میں نے بعد میں اس پہ کام تو نہیں کیا کیونکہ اس پہ مجھے پسند نہیں آیا، لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے مینٹورنگ کی نا وہ کمال کی تھی۔
وہ کیسے تھی؟ ان لوگوں نے کہا کہ بزنس مین جو ہے نا اپنے سارے جو ہے نا امپلائی کا ملٹیپلائی لیتا ہے. کس طریقے سے؟ فار ایگزامپل میں ایک کمپنی بناتا ہوں، کس طریقے سے میرے کمپنی میں فار ایگزامپل 10 بندے آتے ہیں، تو وہ 10 بندے میرے لیے کام کرتے ہیں. میں ان کو پے کتنا کرتا ہوں؟ فار ایگزامپل میں اس کو 20 ہزار پے کرتا ہوں. چلو میں اس کو 20 ہزار، 10 بندوں کا کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. لیکن وہ جو آن لائن کام کر رہے ہیں یا میں ان سے جو کام لے رہا ہوں وہ کر رہے ہیں 50 ہزار کا. تو مجھے ایک ایک بندے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ 30 ہزار. 30 ہزار 10 بندوں کے کتنے ہو گئے؟ 3 لاکھ. میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا؟ کام ان لوگوں نے کیا. ان کے پیسے ان میں سے نکال کے ان کو دے دیے میں نے، اور کیا ہوا؟ ان کا بینیفٹ میرے پاس آ گیا. کافی میں نے بزنس مین اس طریقے سے دیکھے ہیں جن کو الف بے بھی نہیں آتا، لیکن ان کا بزنس جو ہے نا مائنڈ ہوتا ہے ان کا، یا تو خاندانی مائنڈ ہوتا ہے یا تو پھر وہ بعد میں کہیں سے بلڈ اپ کر لیتے ہیں. لیکن وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا بھی اور ان کا ایسا اپنی جاب سے نکال لیں گے اور ان کا جو ہے نا فائدہ ہمارے اوپر پہنچ جائے گا. تو وہ اپنے کام اپنے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہوتا ہے. تو آپ ایسا کریں، آپ ان جاب کے چکروں میں سے فی الحال نکلیں باہر. آپ چھوٹی سی بزنس شروع کریں. جس طریقے سے میں نے میرے اندر جو ہے نا وہ کافی سارے بزنس آئیڈیاز ہیں. اگر آپ کو واقعی میں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے جو ہے نا وہ کمنٹ کر لیں. میں آپ کو بزنس کے بہت زیادہ فائدے جو ہے نا وہ بتا سکتا ہوں. لیکن اگر آپ جاب میں ہی رہیں گے، جاب کے لیے تلاش کرتے رہیں گے، تو بھائی آپ کی زندگی تو پھر ایسے جائے گی. ٹھیک ہے، میں بھی ابھی الحمدللہ بزنس کر رہا ہوں، اور میری بھی ابھی میں نے اسٹارٹنگ سے لیا تھا. لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یار بزنس نہیں کرو، یہ نہیں کرو، لیکن میں نے بزنس بھی کیا اور ساتھ میں اپنی جو ہے نا وہ اپنی پروفیشنل لائف بھی میری چل رہی ہے. تو دونوں کو میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، کیونکہ بزنس میرے دوسرے بندے میرے لیے کماتے ہیں اور میں یہاں پہ جاب میں کسی اور کے لیے کماتا ہوں. تو جو میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ میری اپنی جیولوجی کے حساب سے ہے، اور میں یہاں پہ لرننگ کے حساب سے کرتا ہوں، میں اپنے دل سے کرتا ہوں. اور میں اس میں جو ہے نا وہ پیسوں کے لیے حقیقت میں سے نہیں کرتا. اس لیے کیونکہ اگر میرے کام کرنے سے میرے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں وہ کام کروں گا، ضرور کروں گا اس میں سے، چاہے مجھے اپنا فائدہ ہو نہ ہو. کیونکہ باقی تو میرے بزنس میں تو میرے لیے دوسرے بندے کام کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے ملک کے لیے تو حق ادا کروں نا. تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ جیولوجی میں سے کچھ زمین سے نکلے قدرت کا خزانہ، ان کو میں جانچوں، دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو ترتیب دی ہے. تو وہ دیکھ کے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا رہا ہوں اور خود کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو اس لیے آپ جو ہے نا ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کریں. جیسے کہ کل میں نے ایک امیتابھ بچن کا ایک شو تھا جس میں سوالات کروڑ پتی دیتا ہے. تو اس میں ایک بندے نے بڑی شاندار بات کی. وہ کیا کی اس نے کہ جب اس نے ایک سوال کیا امیتابھ بچن نے اس سے، تو اس نے کہا کہ 1000 روپے اس نے پہلے سوال پہ جیتے. تو وہ اتنا خوش ہو رہا تھا جشن میں سے. تو امیتابھ بچن نے اس سے پوچھا کہ یار تم اتنا کیوں خوش ہو رہے ہو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ مطلب 10,000 کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، اور مطلب 1,000 کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یار میں نے اسٹارٹ کیا تھا بزنس 500 روپے تھے، تو وہ میں لے گیا 10 کروڑ تک. لیکن پھر کچھ ایسی آ گئی چیزیں جس میں میری ساری کچھ تباہی ہو گئی. تو وہ اس کا اپنا ریزن کوئی ہوگا. لیکن اس نے کہا کہ سوچو اب میں نے 1000 روپے کما لیے، تو 1000 روپے سے جب میں شروع کروں گا تو کہاں تک لے جاؤں گا. تو یہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو پہلا اسٹیپ اٹھانے میں تھوڑا مسئلہ ہوگا، لیکن جو بزنس میں جو آ گیا نا، آپ نے ہمیشہ بل گیٹ کو دیکھو. بل گیٹ کیا ہوتا تھا، اس نے کلاس میں جو ہے نا سب سے پیچھے کلاس میں جو ہے نا سیٹ پہ بیٹھتا تھا، اور اس کو کافی سپلیاں لگیں اور یہ وہ، تو اس کو یونیورسٹی سے فارغ کیا گیا. تو وہ کہہ رہے تھے جب میں کامیاب ہو گیا تو جو ٹاپر کلاس کے ہوتے تھے نا، جس کی CGPA ہائی ہوتی تھی، وہ میرے پاس جاب کے لیے آتے تھے. تو یہ اسٹیٹس بنایا اس نے محنت کر کے اپنے بزنس سے. تو بزنس مائنڈ پہ آ جائیں. جاب کو فی الحال اگر آپ کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی کریں. لیکن جاب اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، اگر یار آپ کتنا کما لو گے، 50,000 40,000 1 لاکھ روپے، تو ابھی جو مہنگائی ہے نا اس حساب سے تو واقعی میں بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب گھر کا خرچہ دو، شادیاں ہیں، دوسرے زندگی کے روزمرہ کی زندگی میں خرچہ ہوتا ہے. تو اس لیے بزنس کی طرف آ جائیں.